نہیں غم شبیر ایک پل ہم سے الگ نہیں، غم شبیر ایک پل ہم سے الگ نہیں، غم شبیر ایک پل ہم سے اجل بھی کر نہ سکے گی جدا تیرے غم سے۔ الگ نہیں غم شبیر ایک پل ہم سے، اجل بھی کر نہ سکے گی جدا تیرے غم سے، اجل بھی کر نہ سکے گی جدا تیرے غم سے۔ اور ہر ایک دور کا ظالم یہ جانتا ہے فلک، ہمارے خون میں آتا ہے جوش ماتم سے۔ ہر ایک دور کا ظالم یہ جانتا ہے فلک، ہمارے خون میں آتا ہے جوش ماتم سے۔ مطلب ملاحظہ فرما لیجیے گا، عرض کرتا ہوں کہ اپنے بابا کی طرح رن میں نظر رکھتا ہوں سرکار، اپنے بابا کی طرح رن میں نظر رکھتا ہوں، کون کتنا ہے بہادر یہ خبر رکھتا ہوں۔ اپنے بابا کی طرح رن میں نظر رکھتا ہوں، اور اس نے مطلب سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا یہ منقبت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں صرف ایک شعر سنانے کے لیے کہ مولا عباس نے قتل گاہ میں کربلا میں اور تمام عمر کس طریقے سے مولا حسین کی حفاظت کی ہے۔ قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہے کہ اپنے بابا کی طرح رن میں نظر رکھتا ہوں، کون کتنا ہے بہادر یہ خبر رکھتا ہوں۔ اس نے مطلب ملاحظہ فرما لیجیے گا، کہا عباس نے تیروں نہ تبر رکھتا ہوں، چھیننے کے لیے دریا کو جگر رکھتا ہوں۔ کہا عباس نے تیروں نہ تبر رکھتا ہوں، چھیننے کے لیے دریا کو جگر رکھتا ہوں، اور دیکھ کر بھاگ مجھے جاتی ہے فوج آدھا۔ سرکار دیکھے گا، دیکھ کر بھاگ مجھے جاتی ہے فوج آدھا، ارے میں قدم جنگ کے میدان میں جدھر رکھتا ہوں۔ دیکھ کر بھاگ مجھے جاتی ہے فوج آدھا، میں قدم جنگ کے میدان میں جدھر رکھتا ہوں، میں قدم جنگ کے میدان میں جدھر رکھتا ہوں، اور ایک نیزے سے بھی کر سکتا ہوں فوجوں کو تباہ، ایک نیزے سے بھی کر سکتا ہوں فوجوں کو تباہ، اپنے ہر وار میں بابا کا اثر رکھتا ہوں۔ ایک نیزے سے بھی کر سکتا ہوں فوجوں کو تباہ، ایک نیزے سے بھی کر سکتا ہوں فوجوں کو تباہ۔ آپ دیکھیے گا پوری منقبت ایک طرف، اور اس شعر کو آپ شاعری کے نظریے سے دیکھیے گا۔ چچا ظفر عباس صاحب قبلہ تشریف فرما ہے حاضر کہ اپنے بابا کی طرح ایک نیزے سے بھی کر سکتا ہوں فوجوں کو تباہ، اپنے ہر وار میں بابا کا سر رکھتا ہوں، کس طرح چھولے بھلا تیر و تبر اور تلوار۔ سرکار دیکھے گا، دیکھے گا پیغامی شعر ہے کہ جناب عباس نے کیسے اپنے بھائی کی حفاظت کی ہے پوری زندگی، کس طرح چھولے بھلا تیر و تبر اور تلوار۔ ارے کس طرح چھولے بھلا تیر و تبر اور تلوار، اپنی آنکھوں میں زہرا کا پسر رکھتا ہوں۔ کس طرح چھولے بھلا تیر و تبر اور تلوار، کس طرح چھولے بھلا تیر و تبر اور تلوار، کس طرح چھولے بھلا تیر و تبر اور تلوار، اپنی آنکھوں میں زہرا کا پسر رکھتا ہوں، اپنی آنکھوں میں زہرا کا پسر رکھتا ہوں۔ شعر دیکھے گا، قبلہ تشریف فرما ہے کہ جن کے در پر لگی رہتی ہے فرشتوں کی قطار۔ ہاشم بھائی، جن کے در پر لگی رہتی ہے فرشتوں کی قطار، جن کے در پر لگی رہتی ہے فرشتوں کی قطار، اے زمیں والو زمیں پر میں وہ گھر رکھتا ہوں۔ جن کے در پر لگی رہتی ہے فرشتوں کی قطار، جن کے در پر لگی رہتی ہے فرشتوں کی قطار، اے زمیں والو زمیں پر میں وہ گھر رکھتا ہوں۔ جن کے در پر لگی رہتی ہے فرشتوں کی قطار، اے زمیں والو زمیں پر میں وہ گھر رکھتا ہوں۔ مقطع ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ خود کو پاتا ہوں عبادت کے فلک پر ہے فلک۔ دیکھے گا ادب ابو الفضل العباس، خود کو پاتا ہوں عبادت کے فلک پر ہے فلک، ارے خود کو پاتا ہوں عبادت کے فلک پر ہے فلک، جب بھی شبیر کے قدموں میں سر رکھتا ہوں۔ خود کو پاتا ہوں عبادت کے فلک پر ہے فلک، خود کو پاتا ہوں عبادت کے فلک پر ہے فلک، جب بھی شبیر کے قدموں میں سر رکھتا ہوں۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، فخر قوم علم کے روشن چراغ کتابت کے مہتاب مانند آفتاب، عاشق آل محمد ذاکر آل محمد، آل جناب حجت الاسلام مولانا بشارت حسین صاحب زادی کی خدمت میں ملتوس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور ہم سب کو فضائل آل محمد و مصائب آل محمد سے محظوظ فرمائے۔ آپ ایک صلوات سے آگاہ کا استقبال فرما دیجیے گا۔
درود بآواز بلند صلوات. ایسے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی البطحی الابطحی، اندافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الازالیل، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المقتولین المذبوحین المشکورین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ نور کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ کون کامیاب. چونکہ زندگی ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، زندگی عطا کی ہوئی ہے پروردگار کی، اور جب زندگی اس کا عطیہ بے بہا ہے تو وہی پروردگار اس بات کا حق رکھتا ہے کہ زندگی کو کس عنوان سے طے کرایا جائے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. تو اس نے کچھ مرحلے، کچھ قانون، کچھ ضابطے ایسے قرآن میں رکھے کہ اگر جن کو انسان اختیار کرے تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو، کامران ہو جائے. لہذا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خدا کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ
اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس خوف اور ڈر کے نتیجے میں پرہیزگار رہتے ہیں، متقی رہتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں بار بار ان الفاظ کو اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و شعور و فکر و عقل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کون کامیاب۔ تو جب قرآن نے کامیابی کا اعلان کر دیا، طریقے بتا دیے، ضابطے طے کر دیے، اصول معین کر دیے، تو پھر اپنی مرضی سے ہمیں کسی کو کامیاب کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کامیابی دولت میں ہے، خدا کی کامیابی اطاعت میں ہے۔ قرآنی کامیابی اطاعت میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے مال و منان، دولت، ثروت، اختیار، اقتدار حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، لیکن قرآن نے کہا غلط۔ اگر یہ سب لوگ کامیاب ہوتے تو نمرود بہت کامیاب تھا، فرعون بڑا کامیاب تھا، شداد بڑا کامیاب تھا، لیکن اللہ نے ان سب کو میں دولت کے دنیا سے فنا کر کے بتایا۔ ایسی دولت جمع کرنے والے بھی نہیں رہتے، دولت بھی نہیں رہتی، نہ ایسی دولتیں رہتی ہیں، نہ ایسے دولت جمع کرنے والے رہتے ہیں، لیکن جو ہماری زندگی، اپنی ملکیت، ہماری راہ میں صرف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو دنیا اسے بظاہر کمزور سمجھ لیتی ہے، دنیا بظاہر اسے ناطاقت سمجھتی ہے، دنیا بظاہر اسے لاغر سمجھتی ہے، مگر ہماری راہ میں اطاعت کرنے والا دنیا کی نظروں میں لاغر ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب مارکے میں آتا ہے تو طاقت والے ہار جاتے ہیں، یہ لاغر کامیاب ہو جاتا ہے۔ چاہے مرحلہ کوئی بھی ہو، میدان کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، یہ محراب میں رہے گا تب بھی حاوی، ممبر پہ رہے گا تب بھی حاوی، میدان میں رہے گا تب بھی حاوی، مکان میں رہے گا تب بھی حاوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے ان کو کمزور سمجھا ان کے مقابلے میں یہ قوی نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے طاقت اطاعت عطا فرمائی۔ یہ طاقت اس کے جسم کی نہیں تھی، یہ طاقت تھی اطاعت کی، اور اطاعت پر جو شے آمادہ کرتی ہے، دیکھیے ہر شے کا ایک محرک ہوتا ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے جو ہے بھی اور دکھ بھی نہیں رہا، وہی تو اس کو حرکت میں لا رہا ہے۔ یہ کرنٹ جو آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن بغیر دیکھے مان رہے ہیں کہ اس کی حرکت بتا رہی ہے کہ کوئی محرک ہے۔ توجہ! تو کوئی نہ کوئی محرک ایسا ہوتا ہے کہ جو ظہور کو حرکت عطا کرے۔ تو جب ظاہر حرکت میں ہو تو سمجھنا محرک غیبت میں ہے۔ غور کرے ذرا گرامی، جب ظاہر حرکت میں ہو تو سمجھنا کہ محرک غیبت میں ہے۔ تو دوستو، آپ نے شاید غور نہیں کیا، پنکھے کی حرکت بتا رہی ہے کہ محرک غائب ہے۔ سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سیارے ثوابت گردش میں ہیں، زمین گھوم رہی ہے، زمانہ چل رہا ہے۔ اس زمانے کی حرکت بتا رہی ہے کہ صاحب الزمان غیبت میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ہر حرکت کا ایک
محرک ہوتا ہے۔ اچھا، اس پنکھے میں کوئی طاقت ہے؟ طاقت حجم میں نہیں ہوتی، جو شے اس کو حرکت میں لا رہی ہے وہ دکھتی نہیں ہے۔ یعنی میں یہ کہوں کہ فین کا حرکت کرنا یہ ہے عمل، اور جو شے محرک ہے وہ ہے عقیدہ۔ چونکہ عقیدہ غائب ہے، عمل ظاہر ہے۔ ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ کسی نے عقیدہ دیکھا ہے؟ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ جب عقیدہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر کیسے کہیں کہ کس کا عقیدہ اچھا ہے؟ کا عقیدہ تو نہیں دیکھے گا، عمل دیکھے گا۔ یہ دیکھو فرش عذاب پہ کون ہے، مصلی عبادت پہ کون؟ یہ ساری چیزوں میں آپ غور کرتے چلے جاؤ تو آپ کو دکھے گا تو عمل، لیکن عقیدے کا پتہ چل جائے گا۔ جس کا جتنا وزنی عقیدہ ہوگا اتنا ہی وزنی اس کا عمل ہوگا۔ میں اسی لیے اپنے نوجوانوں سے یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، مجلس میں آؤ، زکوٰۃ دو، فروع دین پر عمل کرو، اصول دین کو مانو، نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں بس اتنا کہتا ہوں کچھ کرو یا نہ کرو اپنا عقیدہ مضبوط کر لو۔ جب عقیدے میں پاور آ جائے گی تو مسجد میں بھی آ جاؤ گے، فرش پر بھی آ جاؤ گے۔ آج جو ہم مساجد سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، فقط وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں سبکی ہے، ہمارے عقائد کہیں نہ کہیں کمزور ہیں۔ تو ہم عملی اعتبار سے نہیں کہتے کہ آپ مضبوط ہو جائیے، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا سا غور فرمائیے گا، اس لیے کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مانو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مانو۔ اور فرمائے ذالک گرامی، اور اگر اللہ کو ماننا کافی ہو جاتا تو پھر ابلیس سے بڑا کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہوتا۔ پوری تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی۔ تو ہمیں فقط اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننا ہے۔ ہمیں فقط اہل بیت کو نہیں ماننا، اہل بیت کی بھی ماننا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون اہل بیت کو مان رہا، کون اہل بیت کی مان رہا، کون علی کو مان رہا، کون علی کی مان رہا، کون خدا کو مان رہا، کون خدا کی مان رہا؟ تو پتہ کیسے چلے؟ تو پتہ کرنے کا بہت آسان سا نسخہ دیتا ہوں۔ جو فرش عذاب پہ آئے تو سمجھ لو علی کو مان رہا، جو مصلی پہ آئے سمجھ لو علی کی مان رہا۔ توجہ سارے کرام، توجہ سارے گرامی، جو فرش عذاب پہ آ گیا تو فرش عذاب پہ آنا اعلان ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ مصلی عبادت پہ آنا اعلان ہے کہ ہم علی، بہت توجہ سارے گرامی، ہم علی کی مانتے ہیں۔ آل محمد کے درمیان محبتوں کا تذکرہ اور ذکر کرنا دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اور بھائیوں اور محلے والوں سے محبت سے رہنا دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کی مانتے ہیں۔ اب اگر اہل بیت کی آپسی محبتوں کا اقرار ہو، بھائی بھائی کو نہ پہچانے، پڑوسی پڑوسی کو نہ پہچانے، ماں بیٹے کو نہ پہچانے، بیٹا بھائی کا باپ کا حق نہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کو مانا، اہل بیت کی نہیں مانی۔ اور اگر کامیاب ہونا ہے تو اہل بیت کو بھی مانو، اہل بیت کی بھی مانو۔ اب اہل بیت کے ماننے والے یہ تو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ بھی ثابت کیا کرو کہ ہم اہل بیت کی مانتے ہیں۔
مجلسوں میں، جملہ کہہ رہا ہوں، مجلسوں میں اہل بیت کے نام پر ہزاروں اور لاکھوں روپیے کا نذرانہ، تبرکات، دیگوں پہ دیگے اتروانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، مگر وہ تبرک حلال روزی سے ہو تو علی کی مانتے ہیں۔ اور فرمایا زیادہ گرام، اور اگر وہ حلال روزی کی نہیں تو فقط علی کو مانا، علی کی نہیں مانی۔ اہل بیت کے نام پر غریبوں کی مدد کرنا، جو اہل بیت کے نام پر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، تو وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اور جو خمس و زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اہل بیت کی مانتے ہیں۔ غور فرمائے زانے گرامی، تو ہمیں کو نہیں ماننا ہے، کی ماننا ہے، اور اسی کی کے نتیجے میں اطاعت معراج اعظم پر پہنچتی ہے۔ اگر کو مان لو تو اطاعت نہیں، ہمیں کی ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اور اللہ کی اطاعت ذات کو بھی مانو اور بات کو بھی مانو۔ ذات کو بھی مانو، بات کو بھی مانو۔ ہم شاید کہیں نہ کہیں اس دھوکے میں ہیں، جب مولائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم سب سے بڑے مولائی اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، ہم غلط فہمی میں ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی اعظم صاحب نے مجھ سے کہا کچھ اس مرحلے پر آپ قوم کو، عزاداروں کو میسج دیجئے، تو میں وہ میسج آپ تک ان کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے کو اچھا مانتے ہیں اور سامنے والوں کو برا مان لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی ممبر سے اچھی بات ہو، ہاں یہ تو ہم ہیں، اور جہاں کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے نشانہ زوات مراد لیا جاتا ہو تو اپنے کو بچا لیتا، ہاں یہ تو وہ ویسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، کسی کی طرف ایک انگلی سے اشارہ نہ کرو، اور اگر کرو تو ایک اس کی طرف دکھا رہا ہے، تین تمہیں اپنے دامن پہ جھکا رہے ہیں۔ تم اپنے کو تو دیکھو، ہم صحیح ہیں یا نہیں، ہم کامیاب ہیں کہ نہیں۔ کیا درس لیا ہم نے؟ 1400 برس گزر گئے کربلا سے، یہی کہ جس شخصیت نے کائنات کو انسانیت کا پیغام دیا، جیسے ہی اس کے ایام آتے ہیں ہم انسانیت کو چور چور کر دیتے ہیں، ہم انسانیت کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں، ہم انسانیت کو پامال کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امام حسین نے مدینے سے لے کے کربلا تک اتنا طولانی سفر طے کیا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا کہ کہیں پر حسین نے کسی سے جھگڑا کیا ہو، کسی سے بحث کی ہو، کسی سے حجت کی ہو۔ اور کہاں پہنچے؟ کربلا۔ مجھے تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ علی اور حسین اور عباس کی محبتوں کا تذکرہ سننے والے نوجوان، عباس اور زینب بہن بھائی کی محبت کا تذکرہ سننے والے نوجوان آج ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، انتشار ہے، غور کرو، یہ دشمن کی سازش ہے کہ وہ تمہیں اس طریقے سے بکھیر دے، اور جب بکھر جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، جب کمزور ہو جاؤ گے تو تمہیں جہاں جس کا جیسے بھی جی چاہے گا مارے گا، توڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، بہت ٹکڑے ہو جاؤ گے، اور پھر سنبھلنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیونکہ یزید وقت جانتا تھا کہ جتنی پاور تمہارے پاس ہے اتنی پاور کسی کے پاس نہیں، چونکہ پاور جثے میں نہیں ہوتی،
کثرت میں نہیں ہوتی، عقیدے میں ہوتی ہے۔ پاور کثرت میں نہیں، عقیدے میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ یزید وقت یہ جان چکا ہے، مان چکا ہے، جب کل 9,72,000 کو نہ مٹا سکے تو آج انہیں کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ تو اب مٹانے کی کوشش کی جاتی، کیسے؟ اس کو اس سے لڑا دو، اس کو اس سے لڑا دو، وہ اس کی مجلس میں نہ جائے، وہ اس کی مجلس کو خراب کر دے، وہ اس کے پروگرام کو خراب کر دے۔ اور یہ کسی باپ کا پروگرام نہیں ہے، یہ حسین مظلوم کی مجلس ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ ہے، یہ اس کے بابا کی وہ وعدہ گاہ ہے کہ جسے فاطمہ زہرا سے جاتے جاتے کر کے گئے تھے۔ سارے انتشار، سارے اختلاف ہمیں انہی ایام میں یاد آتے ہیں۔ دوستو 11 مہینے ہیں، 12 مہینے، 10 مہینے، جتنے بھی مہینے آپ کو میسر آتے ہیں، خدا کے لیے ایام اذاں میں کم سے کم اپنے سارے انتشارات کو ختم کر کے فرش اذاں پہ آیا کرو۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا فرش اذاں پہ حسینی بن کے آؤ، یا فرش اذاں سے حسینی بن کے چلے جاؤ۔ ایک ہی پرچم تھا کربلا میں جس کے نیچے حسین نے سب کو بٹھا دیا۔ اب جب بیٹھ گئے تو کہا کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، تم سب حسین کے فقیر ہو۔ تو حسین نے تو 72 کو ایک جگہ کر دیا اور ہم ایک ہی قبیلے کو منتشر کر رہے ہیں۔ اب ملائیے کردار سے کردار، ایام حسینی کہنے کے لائق ہیں؟ اگر آج ہم نے نہیں پہچانا تو کون سا زمانہ آئے گا پہچاننے کے لیے؟ متحد ہو جاؤ۔ میں روز یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں اور بہت مختصر سی سڑک ہے جس سے گزر کے آتا ہوں اور چاروں طرف کھیت ہیں۔ آج میں آیا تو غور کرتا ہوا آ رہا تھا کہ ادھر بھی گنے کے کھیت، ادھر بھی گنے کے کھیت۔ چونکہ آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ اب جو میں نے گنے کے کھیت دیکھے تو میں نے ایک عجیب چیز اس میں نوٹ کی کہ گنے کے کناری پر بہت سے گنوں کو جمع کر کے باندھا ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، 10-20 گنے یہاں، 10-20 یہاں، 10-20 یہاں، اور میں جب اندر گیا تو کچھ بھی نہیں، سب بیچارے اکیلے اکیلے کھڑے ہوئے۔ قسم خدا کی توجہ فرمائیے گا، یہ آپ کے علاقے کے آپ کے بزرگوں نے، آپ کے ان کسانوں نے جو شاید زیادہ پڑھے لکھے بھی نہ ہوں، انہوں نے کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا 10-20 گنے یہاں بندے ہیں، 10-20 وہاں بندے ہیں، 10-20 وہاں بندے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ان کا بھائی ان گنوں کو باندھ کیوں دیا گیا؟ کھیت میں تو بہت سارے گنے ہیں، انہیں کو باندھ دیا؟ کہ مولانا یہ کھیت کے بارڈر پہ ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ کھیت کے بارڈر پر ہیں، کنارے پر ہیں، تو کا ان کو باندھ کیوں دیا؟ الگ الگ رہنے دیتے، کہ الگ الگ رہتے تو کوئی بھی ہوا کا جھونکا انہیں گرا کے چلا جاتا۔ اگر الگ الگ رکھتے تو کوئی بھی ہوا کا جھونکا انہیں گرا کے چلا جاتا، ہمارا نقصان ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے 10 کو 20 کو جہاں جیسا موقع ملا باندھ کے کھڑا کر دیا۔ تو ہم نے کہا اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کہ فائدہ یہ ہوا یہ مضبوط بھی ہو گئے، اندر کا مال بچ بھی گیا۔ عزیزو اسی سے کسانوں سے سبق لے لو، اگر بکھرے ہو جاؤ گے تو مٹ کے رہ جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے تو بقا مل جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل اور یہ انتشار ہے، یہ ہمیں الگ الگ جو کیے ہوئے ہیں، یہ وہ ہوائیں ہیں جو مخالف سمت سے آ رہی ہیں۔ جم جاؤ، اپنے بھائی کے لیے سبب قوت بنو، سبب تنہائی نہ بنو کہ دوسروں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ہنسو، دوسروں کے ساتھ مل کے اس کو ذلیل کرو۔ نہیں، اپنا عمل دیکھو، دوسرے کے لیے یہ نیت رکھو جیسا بھی ہے حسینی ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ محاذ
آپ نے اس کی تصدیق کی۔ ایک چھوٹی سی مثال اور دوں، آپ بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں کچھ بھی کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، خورد و نوش کی، تو میں نے بھی دیکھا ہے، میں مارکیٹ میں گیا تو ایک انگور کے ٹھیلے کو میں نے دیکھا، اس کی طرف پورا انگور کا ڈھیر گچھوں کا لگا ہوا ہے، اور ایک طرف تھوڑا سا ٹھیلا خالی ہے، وہاں پر ایک پیپر بچھا ہے، اس پر کچھ ٹوٹے پھوٹے انگور پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے غور کریے ذالک کچھ ٹوٹے پھوٹے انگور پڑے، اور میں بہت دیر کھڑا ہوا دیکھتا رہا، تو میں نے دیکھا یہ ٹوٹے پھوٹے انگور کہاں سے لایا؟ تو میں نے جب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اس ڈھیر سے جو گچھے اٹھاتا ہے اور جو گچھے سے ٹوٹ جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا، ذائقہ بھی وہی، شکل بھی وہی، اور جیسے وہ نیچے گرا ادھر ڈال دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ والے کیا ریٹ ہیں؟ کہنے لگا 100 روپے کلو۔ میں نے کہا یہ والے؟ کہنے لگا 20 روپے کلو۔ ہائے ہائے غور فرمائیے گا احسان کرام، یہ والے 100 روپے کلو، یہ والے 20۔ میں نے کہا 80% کا ڈسکاؤنٹ کیوں؟ بھائی ابھی میں نے دیکھا کہ اس گچھے سے گرے اور آپ نے ڈال دیے، اتنے سستے کیوں ہو گئے؟ کہ مولانا یہ سستے اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا۔ غور فرمائے جانے گرامی، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ سستے اس لیے ہو گئے، ٹھیلے والا بھی کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس سے بھی کبھی معلوم کر کے دیکھیے گا، یہی جواب دے گا کہ یہ سستے اس لیے ہو گئے کہ یہ مرکز سے جدا ہو گئے۔ تو اب تو پہچانو، جو شے مرکز کو چھوڑتی ہے، جو شے مرکز کو چھوڑ دیتی ہے سستی ہو جاتی ہے، جو مرکز سے رہتی ہے وہ قوی اور قیمتی ہوتی ہے۔ عزیزو، ہماری اور آپ کی مرکزیت کا ایک ہی نام ہے، حسین۔ اگر حسین کو چھوڑو گے سستے ہو جاؤ گے، حسین کو پکڑے رہو گے قیمتی رہ جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ، غور فرمائے ذالک یا علی علی، ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں عظمت محمد وآلہ۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، ہماری اطاعت فقط اتنی نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، دشمن بھی ہمیں دیکھے تو یہ کہے غلط، یہ اللہ کی بھی مانتے ہیں، یہ علی کی بھی مانتے ہیں۔ اطاعت اس منزل پہ ہو۔ اور اگر آج کی تاریخ، 8 تاریخ، آج کی تاریخ تو مختص ہی اس سے ہے جو اطاعت کا شہنشاہ ہے۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ قسم خدا کی یہ آیت بے معنی رہ جاتی اگر ام البنین کا چاند اطاعت کر کے نہ بتاتا۔ قرآن نے لفظ استعمال کی، عباس نے اطاعت کر کے بتائی۔ اللہ کی اطاعت کا یہ حق ہے، رسول کی اطاعت کا یہ حق ہے، اولو الامر کی اطاعت کا یہ حق ہے۔ بس دوستو، آج 8 محرم، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، چونکہ ہم لوگ ان ایام میں 7 محرم کے بعد اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جہاں کسی مظلوم کا نام آیا فوراً ہماری چیخیں بھی نکل جاتی، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جلالت ہے شہدائے کربلا کی۔ لیکن میں ابھی مصائب کی طرف نہیں جا رہا، چند جملے میں ابو الفضل عباس کے حوالے سے کہوں گا، پھر انشاءاللہ میں مصائب کی طرف آؤں گا۔ جانتے ہیں عباس کون؟ عباس کون؟ عباس کسی ایسے ویسے کو عباس نہیں کہتے، علی کی دعا کا نام عباس ہے۔ بہت آہستہ آہستہ میں چند دقیق جملے گوشے آپ کی خدمت میں عرض
کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ حق تاریخ بھی ادا ہو جائے اور حق مجلس بھی۔ فقط عباس کو پانے کے لیے علی نے اللہ سے دعا ہی نہیں کی، بلکہ انداز علی بدلا، دعا کی خدا سے، تمنا کی عقیل سے۔ ہائے ہائے کاش آپ تک میرا جملہ پہنچ جائے۔ اب اگر سنیں گے تو مل جل کے ایک سننے والی صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ علی نے دعا کی اللہ سے اور تمنا کی عقیل علیہ السلام سے۔ یہ عقیل کون ہے؟ علی کے ہی بھائی ہیں۔ کیا کہا؟ عقیل پڑھا لکھا مجمع، میرا مخاطب ہے، میں ان سے مخاطب ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں، اور میں امید کروں گا انشاءاللہ جو پہلو جس مرحلے سے میں اپنی گفتگو کو، اپنی فکر کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، آپ تک وہ مرحلہ پہنچے گا، اور انشاءاللہ آپ اسی اعتبار سے مجھے بتائیں گے کہ ہاں آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ اس لیے کہ فضائل عباس کے ہیں، اگر کوئی واہ واہ کہے تو خطیب کی تعریف نہیں ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ عباس کو سلام ہوں گے۔ عقیل سے کیا کہا؟ بھائی عقیل، ایک بہادر ترین خاندان کی عورت کا انتخاب کرو۔ زمانہ ہو گیا، یہ ہم فقرے سن رہے ہیں، حدیث ہے، روایت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کمال یہی ہے کہ جب جب پڑھی جاتی ہیں تو یہ سب نئی لگتی ہیں۔ کہ ایک بہادر ترین عورت کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ وجہ آپ جانتے ہیں۔ تو میں کہوں گا مولا آپ عقیل سے بہادر ترین خاندان کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھے سیدھے کہہ دیجئے مجھے ایک بہادر ترین عورت کا میرے لیے انتخاب کرو۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہادر عورت چاہیے، مولا نے یہ کہا کہ مجھے بہادر ترین خاندان کی خاتون چاہیے۔ فرق پہچانیے گا، یہ نہیں کہا کہ مجھے بہادر ترین عورت چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے بہادر ترین قبیلے کی خاتون چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے بہادر عورت اس لیے نہیں چاہیے کہ مجھے میدان میں تھوڑی بھیجنا ہے۔ ہائے غور کریں، مجھے بہادر ترین عورت اس لیے نہیں چاہیے کہ میں اس کو میدان میں تھوڑی بھیجوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت بہادر آئے گی تو میدان میں آئے گی، اور اگر خاندان بہادر سے آئے گی تو پھر ایسا بچہ گود میں پالے گی جو بہادر ہوگا۔ تو مجھے میدان میں آنے والی عورت نہیں چاہیے، بہادر ترین خاندان سے مجھے ایک خاتون چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی میں گہرائی میں آتا ہوں۔ کیا کیا؟ روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت ام البنین کا انتخاب ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت ام البنین علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ تو اب بہادر ترین خاندان، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی خاندان ہے بہادر ترین، ہے کہ نہیں؟ اب کیسے پتہ چلے کتنا بہادر؟ عباس کی بہادری پر اس لیے بھی کوئی شک نہ کرے کہ عباس کو ننیہال سے بھی شجاعت ورثے میں ملی، ددھیال سے بھی شجاعت ورثے میں ملی، اور کتنا بہادر تھا عباس کا ننیہال۔ میں مختصر کر رہا ہوں الفاظ کو نہ پھیلا کے، بھائی اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر تھا کہ روایتیں متواتر ہیں کہ عرب کے بہادر ترین لوگ، عباس کی ننیہال کے بہادروں کا نام،
اپنی بہادری کو قائم رکھنے کے لیے اپنی تلواروں پہ لگواتے تھے۔ ہائے ہائے، غور کریں عزیزان گرامی، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اس کا منظر پیش کر دیا، پس منظر اگلے جملے میں کہوں گا تاکہ پتہ چل جائے یہ ننیحال کی شجاعت ہے تو ددھیال کی کیا ہوگی۔ عرب میں عباس کے ننیحال کے بہادروں کا نام، عرب کے بہادر لوگ اپنی تلوار پر اس لیے لگواتے تھے تاکہ ان کی شجاعت قائم ہو سکے۔ پھر لفظ دہرائیں، عرب کے بہادر ترین لوگ عباس کی ننیحال کے بہادروں کا نام اپنی تلوار پر لگواتے تھے تاکہ ان کی شجاعت کا سکہ قائم ہو جائے۔ تو زمین والے اپنی تلوار پر عباس کی ننیحال کا نام لکھواتے تھے؟ نہیں غور کیا؟ غور کرو، یہ ہے عباس کی ننیحال کہ جو زمین کی تلواریں تھیں اس پر کس کا نام ہوتا تھا؟ عباس کے نانا کا نام، عباس کے ماموں کا نام، عباس کی ننیحال کا نام۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ بہادر اپنی بہادری کو قائم کر سکے۔ ایک تلوار ادھر سے آئی، اس پر ایک نام لکھا تھا، لا فتح الا علیلا، سیف اللہ ذوالفقار۔ عزیزو، آپ نے غور نہیں کیا، عباس کی ننیحال کی شجاعت زمین والے اپنا نام تلواروں پہ شجاعت کے بیس پر لکھواتے تھے عباس کی ننیحال کا، اور آسمان کی تلواروں پہ علی جیسا بہادر عباس کی ننیحال والوں کا نام ہوتا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل بلند ترین صلوات بھیج دیں عظمت محمد وآل محمد۔ آسمان کی تلوار پر عباس کی ددھیال کا نام اور زمین کی تلواروں پر عباس کی ننیحال کا نام۔ اب سوچو، عباس کو ددھیال سے بھی شجاعت ورثے میں ملی، ننیحال سے بھی شجاعت ورثے میں ملی، ہے کوئی عباس کا ثانی؟ لیکن کمال تلوار لے کے دشمن کی گردن کو کاٹ دینا نہیں، کمال جلالت ابو الفضل العباس ہی تو یہ ہے۔ چاہتے تو 2 محرم ہی کو قصہ تمام کر دیتے، مگر اپنے طاقت پر فیصلہ نہیں کیا، دیکھا کہ میرا آقا حسین کیا کہہ رہا ہے، میرا مولا حسین کیا کہہ رہا ہے۔ اطاعت کا اتنا پہرا کہ اگر کا خیام ہٹا لیے جائیں تو بصر و چشم خیام ہٹا لیے گئے۔ یہ ہے اطاعت حضرت ابو الفضل عباس۔ اتنی شجاعت اللہ نے عطا فرمائی، اتنی بہادری، مگر یہ جذبات ابو الفضل عباس کو دکھانے کا موقع نہیں ملا۔ ایک عظیم خاندان ہے حضرت ابو الفضل عباس کا، کوئی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک منظر علی نے اپنی حیات میں دکھایا کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ علی نے اپنی حیات میں ایک منظر دکھایا کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ جنگ صفین ہے، 13 یا 14 برس کا سن ہے، جنگ اپنے شباب پہ ہے، تقریباً جنگ صفین 1.25 برس یا 1.5 برس تک چل دی ہے، سب سے طولانی یہی جنگ ہے۔ اور علی نے عباس کے چہرے پر نقاب ڈالی اور کہا میرے لال، دشمن سامنے ہے، نظر صف آخر پہ رہنا چاہیے، تلوار صف اول پہ رہنا چاہیے، اور جب تک میمنے کو میسرا پہ نہ پلٹ دینا، تلوار نیام میں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی ذرا اتاری، عباس کے جسم پر
پہنا دی۔ 14 برس کے سن میں شیر خدا کی ذراع تنگ آئی، تھوڑی سی انگڑائی لی، کڑیاں چرچرائیں۔ علی نے کہا محمد حنفیہ نقاب لا، کہیں میرے لال کو نظر نہ لگ جائے۔ ہائے ہے غور کیسا نگران۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنگ صفین میں ابو الفضل عباس کے چہرہ انور پر نقاب ڈالی اور بھیج دیا۔ بڑی شان سے، بڑی بہادری سے کاٹا، سر گرنے لگے، صفوں میں ہلچل مچ گئی، کھلبلی مچ گئی، گھوڑے گھوڑوں پہ دوڑ رہے ہیں، مرد جان بچا بچا کے بھاگ رہے ہیں، مقتل میں، میدان میں چاروں طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، چاروں طرف سے گردنیں برس رہی ہیں۔ عباس ایسے کاٹ رہے ہیں جیسے علی، عباس ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے علی، ہر طرف سے یہی کہہ رہے ہیں ان کا وار بھی علی کی طرح، ان کا رہوار بھی علی کی طرح، ان کا انداز بھی علی کی طرح، ان کا حملہ بھی علی کی طرح، ان کا جلال بھی علی کی طرح۔ حاکم شام کو جب یہ بیٹھے خیمے میں خبر پہنچی کہ اس طریقے کا کوئی نوجوان ہے جس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائے مگر ہاں علی کی طرح تلوار چلا رہا ہے، علی کی طرح سروں کو کاٹ رہا ہے، علی کی طرح حملہ کر رہا ہے، حاکم شام گھبرا گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا علی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، طے یہ ہوا تھا کہ دونوں حاکم خیمے میں رہیں گے، لشکر لڑے گا۔ علی خود میدان میں آ گئے، علی خود میدان میں آ گئے۔ جب علی کو پتا چلا بجلی کی طرح گھوڑے پہ بیٹھے عباس کے گھوڑے کے قریب آئے، اپنے ہاتھ سے نقاب کو الٹا، کہو حاکم شام یہ علی نہیں، علی کا بیٹا عباس ہے۔ یہ علی نہیں آیا، یہ علی کا بیٹا عباس ہے، پہچانو۔ علی نے صفین میں عباس کو بھیج کے کتنے تجربے کیے، لوگوں نے سمجھا علی آ گئے، یعنی علی نے شب ہجرت جب چادر کی نقاب ڈالی تو لوگوں نے سمجھا نبی ہیں، عباس نے جب نقاب ڈالی تو لوگوں نے سمجھا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ کھلبلی مچی، یہ بھگدڑ مچی تو ہر طرف علی علی کی صدا تھی۔ بتائیے جس دشمن نے عباس کی یہ جلالت دیکھی ہو، یہ بہادری دیکھی ہو، یہ ہمت دیکھی ہو، اس دشمن کی مجال ہے کہ وہ کربلا میں عباس کے مقابلے پہ آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، مرنے والے بھی اپنے بچوں سے وصیت کر کے گئے ہوں گے کہ دیکھو عباس کے مقابلے پہ نہ آنا۔ اتنی ہیبت دشمن پہ طاری تھی۔ یہی وجہ ہے تلوار سے کسی دشمن کو للکارنا عام بہادروں کا کام ہے، ٹوٹے ہوئے نیزوں سے دشمن کی صف میں کھلبلی ڈال دینا یہ کمال جوہر کردار ابو الفضل عباس ہے۔ پیدا ہوئے ابو الفضل عباس، بڑا حسین، بڑا جمیل۔ ہم نے بھی تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کے دیکھا، ہم نے کہا یہ علمدار ہے، ہم نے کہا کہ عباس علمبردار ہے۔ عقب جدار بیت الشرف سے قرآن وفا کو کھولا اور کسی نے آیت پڑھی کہ فقط علمدار نہیں یہ وفادار بھی ہے۔ توجہ، عقب بیت الجدار بیت الشرف سے کسی نے وفا کا قرآن کھول کے یہ آیت سنائی کہ فقط عباس علمبردار نہیں ہے، وفادار بھی ہے۔ کبھی بھی کون ہے؟ کہ میں ام البنین بول رہی ہوں۔ ام البنین نے کہا یہ وفادار بھی ہے۔ بی بی مقصد سمجھ میں نہیں آیا، یہ علمدار ہونا کیا کافی نہیں؟ کہ نہیں، میں ہوں بہادر ترین خاندان کی خاتون، میں جانتی ہوں کہ جنگ کو جیتنے کے لیے فقط علمداری کافی نہیں،
وفاداری بھی ضروری ہے. کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بس یوں سمجھو خیبر میں 39 دن جتنے بھی گئے سب علمدار تھے. خیبر میں 39 دن جانے والے علمدار تھے. جو 40ویں دن گیا علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. اور جب وفادار بھی تھا تو خیبر کو جیت کے پلٹا. تو فقط علمداری کافی نہیں ہے، وفاداری بھی کافی ہے. اور جب عباس کی وفا کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ہونا چاہیے. ہمارے خون کی طہارت ہمیں مسرت بخش دیتی ہے. لیکن اگر ہم وفادار نہ بن پائے تو پھر ایسی وفاداری کا قصہ سننے سے کیا فائدہ. عباس کی وفا کو تاریخ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ جتنے عباس کے ماننے والے ہیں کم سے کم وہ تو وفادار ہوں. ہم اپنے بھائی کے وفادار نہیں بنتے، ہم اپنے دوست کے وفادار نہیں، ہم اپنے قبیلے کے وفادار نہیں، ہم اپنے محلے کے وفادار نہیں. تو جتنا سوال ہم سے ہوگا کسی سے نہیں ہوگا. جتنے مسئول اللہ کی بارگاہ میں ہم ہیں کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کائنات کے سب سے بلند ترین مرقوں کو منتخب کر کے مانا ہے، ان کی محبت کا دم بھرا ہے، ان کے کردار پر عمل کرنے کا عہد لیا ہے. اطاعت خدا اطاعت رسول کرنے والے دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں. 2 محرم کو جب نہر فرات کے کنارے سے خیام ہٹانے کا اعلان کیا گیا تو عباس کے جذبات بفرے. فقط تلوار سے خط کھینچا تھا، تم خیمے ہٹانے کی بات کرتے ہو. کس میں مجال ہو کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو تو اس خط کو عبور کر کے دکھا دے. وہ عباس جو اتنے دروب و جلال و دبدبے میں وہاں پر دشمن کی فوج کو للکار رہا تھا، جیسے ہی حسین کا پیغام پہنچا وہ عباس نے اپنی تلوار کو توڑ کے گھٹنے سے پھینک دیا اور سمجھ گیا کہ اب کربلا میں مجھے تلوار اٹھانے نہ دی جائے گی. اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم الشہداء کے. وہ ابو الفضل عباس سمجھ گیا. روایتیں یہی کہتی ہیں جب فضا نے آواز دی ہے غازی آپ کو آپ اما جائے آپ کا آقا حسین یاد کر رہا ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جناب زینب سے کہا تھا حسین نے کہ عباس کو جلال آ گیا ہے. زینب میں مدینے سے یہاں تک عباس کو روکتا رہا یہ کہہ کے کہ کربلا نہیں کربلا نہیں، مگر زینب اب کیا کہہ کے روکوں، اب تو کربلا آ گئی. زینب میری مدد کرو، زینب میری مدد کرو. زینب نے فضا کو بھیجا اتنا کہلا کے کہ غازی آپ کو آپ کی شہزادی زینب بلا رہی ہے. غازی سمجھ گیا. روایت کہتی ہے گھٹنے سے بیٹھ کے تلوار کو توڑا، 2 ٹکڑے ہاتھ میں لائیں، لانے کے بعد زینب کی خدمت میں پیش کر دیا. شہزادی میں سمجھ گیا آپ نے کیوں بلایا. شہزادی اب میرے اوپر دوش نہ دینا، میں نے تلوار کو توڑ دیا، اگر سر سے چادر چھن جائے اب خیموں میں آگ بھی لگے گی. اس لیے کہ اب مجھے تلوار کی اذن نہیں ملے گی. مجھے پتا چل گیا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا. عزیزو اہل حرم کی ڈھارس کا نام عباس ہے، سکینہ کی آس کا نام عباس ہے، حسین کے اعتبار کا نام عباس ہے، لشکر کے علمبردار کا نام عباس ہے. اور جب بار بار عباس کہتے تھے آقا اب جانے دیجئے تو یہی کہتے تھے نہیں تم لشکر کے علمبردار ہو. اور جب لشکر ہی نہ رہا تو سر جھکا کے کہا آقا اب تو وہ لشکر بھی نہیں جس کا میں علمبردار ہوں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. معبود ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزادارو امام نے عباس کو اجازت نہ دی. پلٹے غازی حسین کی بارگاہ سے نکلے، خیام کے درمیان سے گزرے،
کیا دیکھا؟ ایک خیمے کا پردہ اٹھا، سکینہ کی قیادت میں تقریباً 64 چھوٹے چھوٹے بچے نکلے اور سب کے ہاتھوں میں خالی جام تھا۔ سکینہ قیادت کرتی ہوئی آگے آتی ہوئی بچوں سے کہہ رہی تھی، آؤ آؤ، میں چچا سے کہوں گی کہ ہم پیاسے ہیں، آؤ آؤ، میرا چچا تمہیں پانی لا کے دے دے گا، میرے ساتھ کو آؤ، میں چچا کے پاس جا رہی ہوں۔ بچے پیچھے پیچھے، سکینہ آگے آگے۔ عباس نے دور سے منظر دیکھا، اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، روایت کہتی عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا۔ سکینہ نے آہستہ سے کہا، چچا جان، ان سب بچوں سے میں نے پانی کا وعدہ کر لیا، یہ سب بچے پیاس سے بے لب ہیں، بے جان ہو رہے ہیں، ان کے لب سوکھ چکے ہیں، چچا جان ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ غضب یہ کیا کہ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور کچھ نہ کہا، حسین کی خدمت میں آ گئے۔ اب جو حسین نے دور سے دیکھا عباس سکینہ کو گود میں لیے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی غازی سامنے آئے، حسین نے دائیں طرف رخ موڑ لیا، غازی دائیں طرف آئے، حسین نے بائیں طرف رخ موڑ لیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ آقا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہ عباس تم بار بار آ رہے ہو، میں نے نہیں کر دیا نا کہ مقتل میں تمہیں نہیں بھیجنا؟ کہ آقا اب میں کچھ نہیں کہنے آیا، سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ گود میں لیا، سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ سکینہ نے وہی دہرایا جو چچا سے کہا تھا کہ 64 بچوں سے پانی کا وعدہ سکینہ نے کیا ہے۔ بابا اب بابا چچا کو پانی لینے بھیج دو۔ عزیز و حسین نے اجازت تو دے دی، مگر سکینہ سے ایک فقرہ کہہ دیا، میرے لال سکینہ، ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، جب شمر تماچے مارنے تو یاد نہ کرنا، جب دامن میں آگ لگے تو یاد نہ کرنا۔ حاضرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، جب دامن میں آگ لگ جائے تو پھر چچا کو یاد نہ کرنا، تم اجازت دلوا رہی ہو۔ روایت کہتی ہے حسین نے اذن دیا، سکینہ اتری، دوڑ کے گئیں، خیمے سے مشق سکینہ کو اٹھایا، جو مشق سکینہ کے ہی نام سے منسوب تھی اور آج تک سکینہ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ عباس سقائے سکینہ کہلایا۔ سکینہ نے اپنی مشق لا کے چچا کو دیا، اور جب چچا کے ہاتھوں میں مشق آ گئی، سوکھی ہوئی مشق، ایک ہاتھ میں علم، سکینہ خدا حافظ، بس تمہارا چچا یوں گیا اور یوں پانی لایا۔ ابھی تک تاریخ کہتی ہے کہ عباس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، علم بھی ہے۔ جب غازی چلنے لگے تو حسین نے کہا بھیا رک جاؤ۔ عباس کے اٹھتے ہوئے قدم رکے، آقا کیا حکم ہے؟ حسین آگے آئے، کہا بھیا عباس یہ تلوار مجھے دے دو، یہ تلوار مجھے دے دو عباس۔ عباس نے تلوار واپس کر دی، جاؤ خدا حافظ۔ عباس جانے لگے، پھر حسین کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ایک قریب میں پڑا ہوا ٹوٹا نیزہ اٹھایا، کہا عباس رک جاؤ۔ عباس رکے، حکم کا آقا، کہ یہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے جاؤ، مگر سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ اس سے بھی حملہ نہیں کرو گے، دفاع کرو گے۔ میرے شیر، میرے غازی، میرے سورما، میرے بھائی، وعدہ کرو کہ اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے بھی حملہ نہیں کرو گے، جو حملہ آور آپ کے اوپر ہوں گے ان کا دفاع کرو گے۔ عباس نے سر جھکایا، آقا جو حکم ہو سر و چشم تسلیم ہے۔ عزیزو پھر عباس چلے، پھر حسین کچھ دیر تک کھڑے رہے، 3 مرتبہ عباس کو حسین نے روکا، ایک بار تلوار لے لی، دوسری بار ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، یہ سوچ کے کہ میرا غازی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔
تیسری مرتبہ جو روکا ابوالفضل عباس کو قدم وہیں جم گئے. حکم آقا. اب تاریخ نے لکھا حسین بڑے انداز میں آگے بڑھے اور انداز میں آگے بڑھنے کے بعد کہا عباس اب جاؤ، مگر جانے سے پہلے ایک بات اور مان لو. ابھی تک میں نے تلوار مانگی تم نے دے دی، میں نے نیزہ دیا تم نے لے لیا، میں نے جو کچھ کہا تم نے عہد کر لیا. اب عباس اتنا سی بات ہے کہ تم علم کو جھکاؤ. حسین نے کچھ کاٹا کچھ لکھ دیا. ارے فضا نے منظر دیکھ لیا. اے شہزادی زینب، اب تک کسی شہید کے ساتھ حسین نے ایسا نہیں کیا جیسا غازی کی رخصتی پہ حسین کر رہا ہے. کہا کیا کر دیا؟ کہا سب کچھ میں دیکھ رہی تھی، کبھی تلوار مانگی کبھی نیزہ دیا، اب کی جو میں نے انداز دیکھا ہے آقا نے کچھ کاٹا کچھ لکھا. زینب تڑپ گئی. فضا ماجائے کو بلاؤ. حسین آ گئے. کہ بھیا کیا کاٹ دیا کیا لکھ دیا؟ زینب سن نہ سکے گی. کہ یہ بتا دو آپ نے کیا کاٹا کیا لکھا؟ کہ مسلم پہ نصر من اللہ و فتح قریب لکھا تھا. زینب میں نے اس کو یوں کر کے کاٹا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب نے یہ فقرے سنے، کہنے لگی بھیا اب یقین ہو گیا میرے بازو میں رسی بندھے گی، ہمارے خیام جلا دیے جائیں گے، ہمارے سروں سے ردائیں چھنیں گی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بڑی شان سے رخصت ہو کے ابوالفضل عباس میدان میں آئے ہیں اور جیسے جیسے چلتے تھے لشکر کائی کی طرح پھٹتا تھا. گھاٹ پر تقریباً 4500 کے لشکر کا پہرا تھا. اسی ٹوٹے ہوئے نیزے کی دھمک سے سارے یزید کے لشکر والے گھاٹ سے دور چلے گئے. عباس نے بڑی شان سے گھوڑے کو دریا میں ڈالا. گھوڑے سے کہا پانی پی لے. اس پہ بابا تو بھی تو پیاسا ہے. ذوالجناح نے گھوڑے نے پانی پر منہ بھی نہیں لگایا، اپنا منہ بلند کر کے اعلان کیا آقا سکینہ تو خیمے میں پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ اصغر تو جھولے میں پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ عزیزو پانی گھوڑے نے بھی نہیں پیا. عباس نے چلو میں پانی لیا، اچھالا، دشمن کو بتایا ہم چاہیں تو پوری دنیا کو پانی پانی کر سکتے ہیں مگر حکم امام سے مجبور ہیں. ہم مجبور نہیں ہیں، بس ہم حکم امام سے مجبور ہیں، ہم اطاعت کے پہرے سے باہر نہیں جا سکتے. اور پانی کو اچھال کے چلے. کس میں ہمت ہے جو عباس کا راستہ روکے؟ وہ تو دشمن نے کمین گاہوں سے چھپ کے وار کیے، اپنے ہاتھوں کی موجودگی تک ابوالفضل عباس نے مشق سکینہ پر آنچ بھی نہیں آنے دی. لیکن جب دونوں شان قلم ہو گئے پھر بھی غازی کا انداز شجاعت یہ تھا کہ تسمہ مشق دانتوں سے دبایا اور گھوڑے سے مخاطب تھے اے اسب باوفا جلدی سے پہنچ جا، سکینہ بہت پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے. مگر کسی ظالم نے ایک تیر مارا جس سے مشق سکینہ چھن گئی، پانی بہنے لگا. عباس نے سر کو جھکا دیا اور ایک مرتبہ آہستہ سے کہا اے اسب باوفا اب خیمے میں نہ جا، اب فرات کی طرح پلٹ چل. عباس کا خون پانی میں مل کے بہنے لگا. کیوں؟ اس لیے جیسے ہی عباس نے سر کو جھکایا دشمن نے سر پہ گرز آہنی مار دیا. گرز آہنی لگا. مسجد کوفہ کی تاریخ دہرائی گئی. عباس کا سر شگفتہ ہو گیا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. عزیزو گھوڑے سے کہا واپس چل. گھوڑا واپس آیا. میں کہوں گا آقا کیوں واپس آ رہے ہیں؟ آقا جائیے خیمے میں جائیے، کم سے کم سکینہ کو دکھا تو دیجئے. کہ اب سکینہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، پلٹ چل. تاریخ کہتی ہے گھوڑا واپس آیا
اور اب عباس پر جملہ سنیے گا، اس لیے بھی زیادہ رویا کرو۔ عباس کربلا میں اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے، عباس کی شہادت پر جب غور کرو تو اس لیے بھی زیادہ رونا آتا ہے۔ ہر شہید گھوڑے سے گرا تو ہاتھوں کے بل زمین پہ آیا، ارے علی کا شیر منہ کے بل زمین پر۔ یا علی نجف سے آئیے، عباس کی مدد کیجئے۔ آپ کا شیر اس عالم میں زمین پہ آ رہا ہے کہ ہاتھ نہیں ہے جو ٹکا سکے۔ مجھے نہیں پتا علی کا شیر کس طرح سے زین سے زمین پہ آیا، مگر ہاں اتنا ضرور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب زین سے زمین پہ آیا ہے نا اور آخری سلام کیا تو حسین نے کمر کو پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر شکستہ ہو گئی۔ عباس کی آواز کو سن کے حسین تیزی سے بڑھے، سرہانے پہنچے، سر زانو پہ رکھا، خدا کسی بھائی کو، اپنے بھائی کو اس منظر میں نہ مبتلا دیکھنے کا موقع دے۔ دونوں بھائیوں میں گفتگو شروع ہوئی۔ عباس نے کہا آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، میں نے آنے سے بعد آپ کی چہرہ انور کی زیارت کی تھی، اب بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، خون صاف کیا۔ عباس نے اپنے آقا کا دیدار کیا، بات کو اور آگے بڑھا دیا، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مولا مجھے یہیں رہنے دینا، میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جانا۔ کیوں؟ خطبہ ذاکرین بیان کرتے ہیں اس لیے عباس نے ایسا کہا کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں بچی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہ پہنچا سکا، آقا مجھے فرات کے کنارے ہی رہنے دیجئے۔ میں کہوں گا عباس آپ نے فقط وفا کا نہیں بلکہ کمال وفا کا ثبوت دیا ہے، آپ نے اس پانی کو پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ قربان کر دیے، اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی اور پوری زندگی قربان کر دی۔ آقا اب مسئلہ لاشے کا ہے تو کیوں وصیت کر رہے ہیں؟ آقا مجھے فرات کے کنارے رہنے دینا، مجھے خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے مجھے شرم آئے گی، اس لیے نہیں۔ عزیزو عباس آپ نے اتنا کچھ کیا ہے، سکینہ کو جا کے کم سے کم خیمے میں آپ کو دیکھیں گی تو سکینہ کہ میرے چچا نے کتنی بڑی قربانی دے دی میرے لیے، میرے وعدے کے لیے۔ عباس آواز دیں گے میں اس لیے وصیت نہیں کر رہا کہ سکینہ کو میری وفا پر یقین آ جائے، ارے آقا 34 برس کے جوان کا لاشا آپ کی ٹوٹی ہوئی کمر، آقا یہ لاشا نہ اٹھے گا، میرا لاشا یہیں رہنے دیجئے گا۔ ادرکم اللہ۔ بس آخری فقرے سنیں اور مجھے اجازت دے دیں، بھائی بھائی میں گفتگو جاری ہے۔ عباس آخری ہچکیاں لے رہے ہیں۔ حسین نے کہا عباس تیری وصیت ختم ہو گئی؟ کہا آقا کہ میں بھی بچپن سے تیرے آج تک ایک حسرت دل میں لیے، میرے بھی دل میں کچھ تمنا کروٹیں بدل رہی ہے، عباس ابھی نہ جانا۔ عباس کی جاتی ہوئی روح ایک مرتبہ ٹھہری، آقا حکم فرمائیے، کون سی آپ کی تمنا کرنے میں پورا کرنے میں میری کوتاہی رہ گئی؟ آقا حکم دیجئے۔ حسین نے آہستہ سے کہا عباس جب سے تو نے بولنا سیکھا ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہا، میرے کان ترس گئے کہ ایک مرتبہ تو مجھے بھائی کہہ کے بلا دے۔ عباس نے بھائی کہا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ارے حسین نے علم کو اٹھایا، سکینہ نے علم آتے دیکھا، بچوں آؤ میرا چچا آ گیا۔ اب جو علم قریب آیا، علم تو نظر آیا، علمدار نظر نہ آیا۔
سکینہ دامن سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں گیا؟ حسین نے آواز دی، میرے لال بازو قلم ہو گئے، وہ نہر فرات کے کنارے تیرا چچا شہید کر دیا گیا۔ واہ عباسا واہ عباسا واہ عباسا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی و سیدی، معبود ہماری اس عظیم عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار عزا امام حسین کا صدقہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین اور مومنات اپنی حاجات لے کر اس فرش عزا پر آئی ہیں، معبود آل محمد کے ذکر کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ پروردگار جیسے ہم شانے سے شانہ ملا کے بلا فصل بیٹھے ہوئے ہیں معبود، ایسے ہی ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے متصل فرما، ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔